یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ ڈنر پر جینیفر نہایت ہی خوبصورت لباس میں نظر آئی۔ میں اسے نظر انداز کیے سردار سے میں گفتگو رہا، مگر جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس نے سردار خان کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر جانے کیا کہا۔ جواباً سردار خان اسبات میں سر ہلا کر میرے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، ذیشان بھائی تم کمرے میں جاؤ، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ آ کر بتاتا ہوں۔ سردار کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ خواہ مخواہ کا اصرار مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ کمرے میں آئے مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ ایک دم میرے ذہن میں ساری کہانی آ گئی۔ یقیناً جینیفر نے سردار کو یہاں آنے سے منع کیا تھا، اور اس میں بھی شبہ نہیں تھا کہ اس نے سردار کو لیزونا کے پاس بھیجا ہوگا۔ ہیلو جی، وہ بے تکلفی سے میرے بیڈ پر آ کر ٹک گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو مس جینیفر؟ میں نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس مجھے تم اچھے لگتے ہو اور میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے نکرئی کہکے سے کمرے کی فضا گونج اٹھی۔ تو میں نے کب کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ محبت کے بعد شادی کرنا مشرقی روایات کا خاصہ ہوگا، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو محبت ہونے کے بعد بس محبت کی جاتی ہے، معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہو گئی۔ میں جلدی سے بیڈ سے اترتا ہوا بولا، پلیز کیپٹن جی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میرے دور ہٹنے پر وہ دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ میں صاف گوئی سے بولا، اسی لیے تو دور بھاگا ہوں کہ بہت خوبصورت ہو۔ سچ؟ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو یوں دور ہٹنے کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں سمجھا بھی نہیں سکتا۔ جی، وہ بیڈ سے اٹھ کر میری جانب بڑھی۔ پلیز جینی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے فی الفور سارے جھگڑے مٹا دیے تھے کہ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر کمر بستہ نظر آ رہی تھی۔ چلو تم نے مجھے جینی تو کہہ دیا نا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اور وعدہ کرو کل میرے ساتھ ڈنر پر باہر چلو گے؟ مشکل ہے، میں نے سردار کے بستر پر جگہ سنبھالتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آخر کیوں؟ جینی تم جانتی ہو میرا تعلق بہت غریب ملک سے ہے۔ یہاں میری آمد کا مقصد بس لیوپورٹ ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں سیکھنا اور سنائپر کورس کرنا ہے۔ میں ان عیاشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، تم سے اچھا نشانے باز بھلا کون ہو سکتا ہے؟ آج بھی تم نے 9 بونس پوائنٹ لیے ہیں، اور ڈنر پر جانے سے تمہارے کورس پر کیا فرق پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک بات۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا۔ وہ نہایت حسین لڑکی تھی اور اس کی قربت کسی کو بھی پھسل جانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اب کیا ہاتھ پکڑنے پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ غصے سے کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ جینی پلیز۔ میں زبردستی ہاتھ چھڑا کر اپنے بستر پر جا بیٹھا۔ اگر یوں ہی ضد کرو گی تو میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر پاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ غیر متوقع طور پر وہ مان گئی تھی۔ اسی وقت سردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ہیلو کیپٹن کہہ کر وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہائے سردار کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی اور مجھے مخاطب ہو کر بولی، ٹھیک ہے جی، میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ اور مسکراتے ہوئے اسے الوداع کہنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک دم مڑی اور مجھ سے لپٹ کر میرے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، سوری جی، یہ ہماری ثقافت ہے۔ میں سوائے خفت سے سر جھکانے کے اور کچھ نہیں کہہ سکا۔ دروازہ بند کر کے میں سردار کا حال پوچھنے لگا، کیا ہوا خان صاحب؟ تمہاری صورت پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ کچھ نہیں یار، بس گھر یاد آ رہا ہے۔ گھر تو خیر مجھے بھی یاد آ رہا ہے۔ کچھ دیر کھلی فضا میں نہ پھر لیں؟ اس نے مشورہ دیا۔ میرا تو خیال ہے سونا چاہیے۔ وہ مصر ہوا، بس جاگنگ ٹریک کا ایک چکر لگا کر واپس آ جائیں گے۔ اچھا چلو۔ اس کا اسرار دیکھتے ہوئے میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ٹریک کے قریب پہنچتے ہوئے وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگا، میں تمہیں ایک خاص بات بتانے کے لیے کمرے سے باہر لایا ہوں۔ خاص بات؟ ہاں، لیزونا کہہ رہی تھی تمہیں بتا دوں کہ جینیفر سے تھوڑا دور رہے۔ میں نے منہ بنایا، تو یہ کمرے میں بھی کہا جا سکتا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہہ رہی تھی یہ بات تمہیں کمرے سے باہر لے جا کر بتاؤں، اور وہ خود بھی مجھے یہ بتانے کے لیے تازہ ہوا میں ٹہلنے کے بہانے کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ جینیفر سے محتاط رہنے کا بھلا کیا مقصد ہوا؟ بس اس نے آسان لفظوں میں یہی بتایا تھا، اور مزید یہ کہا کہ موقع ملنے پر وہ تمہیں ساری بات سمجھا دے گی۔ لیزونا جاسوس تو نہیں ہے؟ میں نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ صحیح پہچانا، سردار نے داد دینے والے انداز میں کہا، اس کا تعلق جاپان انٹیلیجنس سے ہے۔ ویسے مجھے خود جینیفر کے رویے پر حیرانی تھی۔ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یوں فریفتہ ہو جاتی۔ شاید تمہاری کسی صلاحیت کی وجہ سے وہ تمہاری جانب مائل ہوئی ہو۔ سردار نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں،
اس کی دلچسپی مجھے پہلے روز دکھائی دے گئی تھی۔ وہ یورپین ممالک میں یہ ایک عام سی بات ہے، مگر کافی پرکشش اور خوبصورت قد کاٹ کے جوانوں کو چھوڑ کر اسے میری ذات سے جو عشق ہو گیا تھا وہ ضرور سوچ میں ڈالنے والا تھا۔ اور اب لیزونا کی بات نے میرے شبے کی تائید کر دی ہے کہ جینیفر مجھ سے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سردار نے کہا، اچھا چلو واپس چلتے ہیں، بعد میں لیزونا سے مل کر مزید تفصیل پوچھ لینا۔ چلو، میں اس سے متفق ہوتا ہوا بولا اور ہم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اگلے دن سرشام ہی جینیفر ایک خوبصورت لباس پہنے میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے سردار اور لیزونا کو ساتھ لے جانے پر اصرار کیا، مگر وہ فقط مجھے لے جانے پر بازد ہوئی۔ مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اس کے پاس اپنی کار موجود تھی۔ ٹریننگ کیمپ سے نکل کر بجائے شہر کی طرف جانے کے وہ باہر کی جانب مڑ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، پہلے لانگ ڈرائیو، اس کے بعد ڈنر کریں گے۔ دیر ہو جائے گی، میں نے فکر ظاہر کی۔ کوئی نہیں ہوتی دیر۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر کال ریسیو کرنے لگی۔ جی، میں مہمان کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں، مختصر جواب دے کر اس نے رابطہ منقطع کیا۔ اس وقت پاکستان میں بھی موبائل فون خواص کے دائرے سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں نظر آنے لگے۔ گو میں خود اس نعمت سے محروم تھا، مگر موبائل میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھا۔ قریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے ایک ذیلی سڑک پر کار موڑ دی۔ کار کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی میری نظر چھوٹی دیواروں والی فام نما عمارت پر پڑی۔ وہ ذیلی سڑک کی بجائے اس عمارت تک پہنچنے کا رستہ تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ اسے کہتے ہیں سرپرائز۔ یہ فارم ہاؤس میرے ابو کے دوست کا ہے۔ آج ہم یہیں ڈنر کریں گے، اور فکر نہ کرو، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرا مہمان ایک مسلم ہے، اس لیے گوشت وغیرہ کسی مسلم سے ہی لایا ہوگا۔ مگر ہم تو کسی ہوٹل میں جانے والے تھے، میں نے ناراضی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے فارم ہاؤس کے داخلی دروازے پر کار روک کر ہیڈ لائٹ بجھا دی۔ اسی لمحے خود کار دروازہ کھل گیا۔ کار آگے بڑھاتے ہوئے وہ تسلی بخش انداز میں بولی، میں نے فقط باہر جانے کی بات کی تھی، اگر تم نے خود سے ہوٹل سمجھ لیا تو میرا کیا قصور۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کھلے سین میں کار روک دی، اور ابھی آتے وقت بھی کچھ ایسا کہا تھا کہ لانگ ڈرائیو کے بعد ڈنر کریں گے۔ وہ ہنسی، تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئی۔ میں بھی دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی وقت اندرونی عمارت سے ادھیڑ عمر کا ایک مرد اور ایک عورت برآمد ہوئی۔ عمارت میں ہر طرف لگے بڑے بڑے انرجی سیور کی وجہ سے دن کا سا سما تھا۔ انہوں نے قریب آتے ہی جینیفر کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور مجھ سے پرتپاک مصافحہ کیا۔ جینیفر نے تعارف کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں جناب انکل اینتھونی گرانٹ، اور یہ ہیں آنٹی پیٹریشیا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، اور یہ ہیں مسٹر زیشن، جسے میں زیک کہہ کر مخاطب کرتی ہوں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، اینتھونی نے رسمی انداز میں کہا۔ اندر چلتے ہیں، پیٹریشیا نے مشورہ دیا، بقیہ گفتگو وہاں کریں گے۔ عمارت اندر سے بہت سجی ہوئی اور خوبصورت تھی۔ ڈائننگ روم کے اندر بچھے ہوئے قیمتی صوفوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی فارم ہاؤس وغیرہ نہیں تھا۔ ہمارے نشست سنبھالتے ہی ایک باوردی ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر درجن بھر گلاس مختلف قسم کے رنگ کے مشروب سے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ لڑکے، گھبرانا نہیں، یہ مختلف قسم کے جوس ہیں، اینتھونی نے مسکراتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک گلاس اٹھا لیا۔ رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ پیٹریشیا مستفسر ہوئی۔ جینیفر نے جواب دیا، ہم کون سا پیدل آئے ہیں آنٹی۔ تو کیسی جا رہی ہے ٹریننگ؟ اینتھونی مجھے مخاطب ہوا۔ میں نے مختصراً کہا، بہت اچھی۔ پیٹریشیا نے پوچھا، اس سے پہلے کبھی امریکہ آئے ہو؟ نہیں آنٹی، یہ پہلا موقع ہے۔ تو پھر پسند آیا ہمارا ملک؟ اس کے لہجے میں دنیا کی طاقتور مملکت کا شہری ہونے کا غرور پھوٹ پھوٹ کر بھرا تھا۔ میں نے حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، کیا تبصرہ کروں، آج پہلی بار کیمپ سے نکلا ہوں، اور وہ بھی رات کے وقت۔ اینتھونی نے کہا، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، گھوم پھر لیا کرو۔ اسے ٹریننگ سے پہلی پوزیشن کے حصول کا بخار چڑھا ہے، چھٹی کے دن بھی ٹریننگ میں جاتا رہتا ہے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی جینی نے شوق لہجے میں کہا، ویسے یہ تو زیادتی ہے اپنے ساتھ کہ امریکہ میں آ کر اس طرح ٹریننگ کیمپ میں محدود ہو کر بیٹھ رہا جائے۔ اینتھونی نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے پہلے ڈنر کرتے ہیں، باقی گپیں بعد میں ہانکیں گے۔ جینیفر نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پیٹریشیا اور اینتھونی مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ وسیع کھانے کی میز لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ لڑکے، چکن اور بیف ایک مسلم کی دکان سے خریدا ہے، بلکہ یہ ساری ڈشیں پکانے والا بھی ایک انڈین مسلمان ہے۔ میں نے جینی کی ہدایات پر پورا عمل کیا ہے۔ تم بے فکر ہو کر ہر ڈش پر ہاتھ صاف کر سکتے ہو۔ شکریہ انکل۔ جینی نے اینتھونی کا شکریہ ادا کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دوبارہ ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ اینتھونی اور پیٹریشیا مجھ سے پاکستان کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگے۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد دہشت گردی کی اٹھنے والی لہر زیادہ تر ان کے سوالات کا موضوع رہی۔ اچھا، تم لوگوں کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کر دیا ہے؟ ہم آرام کرنے جا رہے ہیں۔
تم بھی انجوائے کرو۔ اینتھونی پیٹریشیا کو ساتھ لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا نہیں، ہم واپس چلیں گے۔ ٹھیک ہے، واپس چلے جانا، اینتھونی نے بے پرواہی سے کہا، اور وہ دونوں ڈائننگ روم سے باہر نکل گئے۔ چلیں، میں نے جینیفر سے پوچھا، گھڑی دو گھڑی باتیں بھی کر لو، ہم خالی ڈنر کرنے تو نہیں آئے تھے، باتیں وہاں جا کر بھی ہو سکتی ہیں، کچھ باتوں کے لیے خلوت کی ضرورت پڑتی ہے نا، معنی خیز لہجے میں کہتے وہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے وہاں بغیر کسی مقصد کے لے کے نہیں آئی تھی، اور پھر اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی جب کسی گناہ پر مائل کرنا چاہے تو بچنے کے لیے جنید بغدادی کا زہد اور شیخ عبد القادر جیلانی کا تقویٰ چاہیے ہوتا ہے۔ میں یقیناً اس کے حسن کی لپیٹ میں آ جاتا اور فخر کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہ بچتا، مگر لیزونا کی چھوٹی سی نصیحت مجھے چیخ چیخ کر خطرے سے روشناس کر رہی تھی۔ اگر گزشتہ رات سردار مجھ تک لیزونا کی بات نہ پہنچاتا تو یقیناً میں بہک گیا ہوتا، مگر اب میرے جذبات پر عقل غالب تھی، اور یہ تو اصول دنیا ہے کہ جب انسان خود کو کسی اندیکھے خطرے میں گرا پائے تو اس کے جذبات کی آگ عقل پر غالب نہیں آ سکتی۔ مجھے اس وقت واضح طور پر لگ رہا تھا کہ کوئی نادیدہ آنکھ ہماری نگرانی کر رہی ہے۔ میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس بارے میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا۔ وہ جلدی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، جی لڑکی میں ہوں اور گھبرا تم رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ میرا مذہب، میری تہذیب، میرا معاشرہ اور پاک آرمی کا قانون مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ہنسی، وہ کھڑے ہو کر بے باکی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ یہ لطیفے کسی اور دن کے لیے سنبھال کے رکھو جانی۔ جینیفر، میرا خیال ہے تمہاری گاڑی کے بغیر مجھے کیمپ تک پہنچنے کے لیے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بڑی سختی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا تھا، کیونکہ اگر وہ مزید کچھ دیر مجھ سے لپٹی رہتی تو شاید میری مدافعت دم توڑ دیتی۔ جینیفر کے چہرے پر خجالت اور غصے کے آثار دیکھ کر میں بغیر معذرت کے باہر کی جانب چل پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ میں داخلی دروازے تک پہنچتا میری سماعتوں میں اینتھونی کی آواز ٹکرائی، مسٹر ذیشان، ایک منٹ۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، پیٹریشیا اور وہ دونوں اکٹھے کھڑے تھے۔ اینتھونی نے کہا، ہماری بات سن کر چلے جانا۔ اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے میں خاموشی سے پلٹ کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ جی فرمائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے مجھے نشست سنبھالنے کا اشارہ دیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے جب وہ بریف کیس ٹیبل پر رکھا تبھی میری نظر اس بیگ پر پڑی۔ بیٹھ جاؤ کیپٹن۔ اس مرتبہ اینتھونی کے لہجے میں پہلے والی شفقت اور پیار محبت کی جگہ حکم کا اثر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جینیفر بھی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اینتھونی نے بریف کیس کھول کر میری طرف گھمایا۔ $100 کے نئے کڑکڑاتے نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ یہ $50,000 ہیں۔ تمہارے ملک کی کرنسی میں یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ حساب خود کر لینا۔ اینتھونی نے اطمینان سے وہ بریف کیس میری جانب کھسکا دیا۔ کس خوشی میں؟ بریف کیس کو ہاتھ لگائے بغیر میں مستفسر ہوا۔ ایک چھوٹے سے کام کا یہ پیشگی معاوضہ ہے، بقیہ آدھا معاوضہ کام ہونے کے بعد۔ یقیناً مجھے کسی غیر قانونی کام میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ قانون کون بناتا ہے؟ حکومت۔ اس نے تصدیق چاہتے ہوئے پوچھا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہاری تسلی کے لیے عرض ہے کہ یہ امریکن حکومت ہی کا کام ہے اور میرا تعلق امریکن CIA سے ہے۔ تسلی کے لیے میرا کارڈ دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جیب سے اپنا سروس کارڈ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کارڈ کو ہاتھ لگائے بغیر اس کے مدرجات پر نگاہ دوڑائی۔ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ لکھا ہوا نظر آیا۔ میرا اصل نام اسکاٹ ڈیوڈ ہے اور یہ کرنل جولی روز ویلٹ ہیں۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں پاکستان آرمی کے زیر کمانڈ ہوں۔ اس رقم کی بجائے مجھے میرے سینئر سے حکم دلوا دیں۔ اتنی رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خفیہ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھپا کر کرنے والا کام غلط ہی ہوتا ہے سر۔ میں نے حد الوسع کوشش کی تھی کہ میرے لہجے میں تلخی یا طنز نہ چھلکے۔ وہ ہنسا۔ غلط فہمی ہے تمہاری مسٹر ذیشان۔ میاں بیوی کا جسمانی تعلق رکھنا کسی قوم اور مذہب کے نزدیک غلط یا ناجائز نہیں ہے، لیکن ہم یہ کام چھپ کر سر انجام دیتے ہیں۔ قضائے حاجت کے لیے بھی ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں بچے اور اپنے جسم کو چادر سے ڈھانپ لیتی ہے۔ آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر کسی غیر متعلق شخص کو آپریشن کی کارروائی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس موضوع پر اور بھی درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ ہر چھپا کر کیا جانے والا کام جرم نہیں ہوتا۔ سر، یہ تمام کام چھپ کر سر انجام دینے کے باوجود سب کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ میاں بیوی بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں، یا ماں کے بچے کو چادر میں ڈھانپنے کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً سب ان کاموں کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ میں تمہاری مثال سے بالکل متفق نہیں ہوں ذیشان۔ ہر حکومت کی ترجیحات میں رازداری پہلے نمبر پر آتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے حکومت کو ایسا آدمی بھی ڈھونڈنا چاہیے جو رازداری برت سکے۔ اچھا، تم کام کے متعلق تو سن لو، کرنے نہ کرنے کا فیصلہ بعد میں کرنا۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی جولی روز ویلٹ نے زبان کھولی۔ میڈم، اگر کوئی ایسا خفیہ کام ہے جس کے بارے میں جان لینے کے بعد
وہ کام نہ کرنے کے فیصلے پر مجھے جانی نقصان پہنچ سکتا ہے تو برائے مہربانی مجھے نہ بتائیں۔ یوں بھی اطمینان رکھیں کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ کرنل اسکاٹ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جی سر، میں اپنی حکومت کی مرضی جانے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اوکے، تمہاری صاف گوئی پسند آئی۔ کرنل اسکاٹ نے بیٹھے بیٹھے میری جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسے ہاتھ ملا کر میں کھڑا ہو گیا۔ کرنل جولی روز ویلٹ خاموش بیٹھی مجھے کڑے تیوروں سے گھورتی رہی۔ میں نے بھی اس کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیپٹن، تم لوگ جا سکتے ہو۔ کرنل اسکاٹ خاموش بیٹھی جینیفر سے مخاطب ہوا اور وہ یس سر کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے وہاں سے باہر نکل کر کار میں بیٹھ گئے۔ جینیفر نے خاموشی سے کار موڑی، خود کار دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مین روڈ پر چڑھتے ہی وہ نارمل رفتار سے ڈرائیونگ کرنے لگی۔ خفا ہو؟ مجھے خاموش پا کر اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ کیا تھا؟ اتنی رقم کی آفر کسی خطرناک کام کے لیے ہی کی جاتی ہے؟ مجھے حکم ملا تھا۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دھوکہ دینے کے لیے محبت اور دوستی کا سہارا نہ لیا ہوتا۔ یہ بات میں بمشکل پوری کر پایا تھا کہ جینیفر ایک دم بریک لگا کر میری جانب مڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ تمہیں پہلی بار کلاس روم میں دیکھا اور تم مجھے اچھے لگے۔ یاد ہے میں پہلے دن ہی تمہاری جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ گو اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے تھوڑے خفا رہے۔ اس دوران میں نے جو الٹی سیدھی حرکتیں کیں ساری کی ساری تمہاری توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے کی تھیں۔ اور جہاں تک اس کام کا تعلق ہے جو تم سے کرنل اسکاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو یقین مانو اس بارے میں مجھے پرسوں حکم ملا ہے۔ مجھے اب اس موضوع پر بات نہیں کرنی۔ یوں بھی کافی دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے۔ تم مجھ سے خفا نہیں ہو سکتے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہلکی سی نمی کی جھلک نظر آئی۔ اگر یہ اداکاری تھی تو کمال کی اداکاری تھی۔ خواہ مخواہ بات بڑھانا مجھے مناسب نہ لگا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تم سے خفا نہیں ہوں جینی، اب آگے بڑھو۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ شکریہ ذیشان۔ اس نے بے تکلفی سے آگے ہو کر میرے گال پر بوسہ دیا اور پھر سیدھے ہو کر کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد کیمپ کے آنے تک ہم نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہے۔ کیمپ میں پہنچتے ہی اس نے مجھے کار سے اترنے سے پہلے کہا، جی یقیناً تم آج کے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ بے شک، کہہ کر میں کار سے باہر نکل آیا۔ مجھے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر اس نے الوداع کہا، مگر جاتے جاتے وہ اپنی ثقافت پر عمل کرنا نہیں بھولی تھی۔ سردار کمپیوٹر پر سنائپر سے متعلق ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہکا، شکر ہے تمہیں اپنی جینی سے فرصت ملی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید صبح ہی واپسی ہوگی۔ فضول کی نہ ہانکا کرو یار۔ میں جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ ویسے ذیشان بھائی، اسی کو ڈیٹ پر جانا کہتے ہیں نا؟ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ واش روم میں گھس گیا۔